بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہی آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو میری اولاد میں اشج ہوگا۔ آپ کے گھر والوں نے جب یہ خواب سنا تو انہیں خوشی اور مسرت ہوئی، لیکن اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی جس کا وہ انتظار کرتے رہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر تو اکثر اپنے والد کا یہ قول دہراتے رہتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ عمر کی اولاد میں وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ میری سیرت اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ابھی بچپن کے سنہری دور میں ہی تھے کہ اپنے والد سے ملنے مصر گئے۔ جب حلوان پہنچے تو اپنی عادت کے مطابق اٹھلا کر چل رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے گھوڑوں کے استبل تک پہنچ گئے۔ ساتھ ان کے اخیافی بھائی اسبغ بھی سیر کر رہے تھے۔ اخیافی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ ان کے الگ الگ ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بے خبر ہو کر گھوڑوں کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک خچر نے آپ کو دو لتی ماری جو آپ کی پیشانی پر پڑی۔ پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا اور گہرا زخم آ گیا۔ بڑے بھائی اسبغ نے خون ابلتے دیکھا تو پریشان ہونے کے بجائے ہنسنے لگے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یہ بنی مروان کا اشج ہے جو حکمران ہوگا۔ گویا آپ کے بھائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیشانی خون سے شرابور تھی، زخم کی گہرائی سخت تکلیف دہ تھی اور آپ رو رہے تھے، لیکن اسبغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ برابر ہنس رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھائی بنو مروان کا اشج ہے۔ عمر بن عبدالعزیز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جھلکیاں تو سب گھر والوں کو پہلے ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جب آپ زخمی ہوئے تو اسبغ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ظہور تعبیر کے یقین کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خواب کی تعبیر کے ظہور کا اعلان کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کیوں ہنس رہا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگا رہا ہے۔ جو ہی یہ خبر آپ کی والدہ ام عاصم کو ملی تو وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے نور نظر بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا، چہرے سے خون صاف کیا، تسلی دی اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی چوٹ پر اس کا بڑا بھائی ہنس رہا تھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنے شوہر عبدالعزیز سے اسبغ کی شکایت کی اور خود بھی اسبغ کو ڈانٹا کہ تم میرے بیٹے کو استبل کیوں لے کر گئے، اور پھر جب وہ زخمی ہوا تو اس پر برابر کیوں ہنس رہے تھے۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی بیوی کی شکایت پر پہلے تو اپنے بیٹے عمر کی پیشانی سے خون پونچھنے لگے اور پھر اسبغ پر ناراض ہونے لگے کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی، وہ تکلیف سے رونے لگا اور تم اس کی تکلیف سے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے اور ہنستے رہے، کیا یہ ہنسنے کا موقع تھا؟ اسبغ نے باپ کی ڈانٹ سن کر کہا کہ ابا، یہ بات نہیں، مجھے اس وجہ سے ہنسی نہیں آئی کہ میرا بھائی گرا اور اس کی تکلیف سے میں خوش ہوا، میں تو خوش اس وجہ سے ہوا کہ میں اپنے اس بھائی میں زخم کے نشانات کے علاوہ تمام علامتیں دیکھتا تھا جو خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تھی۔ پھر جب یہ گر کر زخمی ہو گیا تو مجھے اس زخم سے خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس میں تمام علامات مکمل ہو گئیں اور اللہ کی قسم یہ بنو امیہ کے اشج ہیں۔ عبدالعزیز اسبغ کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور آپ کے زخم کو بغور دیکھنے لگے۔ پھر اپنی بیوی ام عاصم سے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارا بیٹا بنو مروان کا اشج ہے اور واقعی اس کی پیشانی سے سعادت چھلک رہی ہے۔ اس زخم کی وجہ سے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اشج بنی مروان کہنے لگے اور عمرائے بنو امیہ عموماً عبد الملک کے فرزند خصوصاً اس علامت کی وجہ سے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان اپنے اس بھتیجے کو بچپن ہی سے محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے، اور جب کبھی کوئی ان کی بات پر اعتراض کرتا تو فرماتے تمہیں کیا پتا کہ اس بچے کا کیا مقام ہے، یہ سریر آرائے خلافت ہوگا، یہ اشج بنی مروان ہے اور سیدنا فاروق اعظم کے خواب کی تعبیر ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا، پھر میں اسے مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی اس ہستی نے ظلم و ستم مٹا کر عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کیں
جو آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کر چمکتی ہیں۔